بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کا بیان ایک پورا چیپٹر ملے گا. اس میں انہوں نے بخاری مسلم کی وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. شرک، نماز چھوڑنا، زنا، چوری، شراب نوشی، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیبت، چغلی، کسی کی دل آزاری کرنا. منتصر جن نے تو انہوں پتا نہیں نا، لسٹ بنا لو 15-20 دی، انہیں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جب تک کہ کوئی توبہ نہ کر لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر نماز سے معاف نہیں ہو تو کیا کریں؟ توبہ کریں، توبہ سے معاف ہو جائے گا. اور توبہ پاکستانی نہیں کہ توبہ کر کے پھر کام چک کے رکھیے، نہیں. توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ ہو جائے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. لیکن بعض اوقات انسان نفس سے مغلوب ہو کے دوبارہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے. اس وقت تو اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں توبہ اس لیے کروں کہ دوبارہ کر لوں گا. پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انسان نے بہرحال جو کوئی بھی جرم کرے اس نے اللہ کے دامن کرم میں ہی پناہ لینی ہے. اللہ سے تو ہم اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، لہذا توبہ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن اب کسی کو پتا تو نہیں کہ وہ ایک دم موت کس وقت آ جائے. اچانک ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں، اور کئی ایک ایشوز لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان کو موقع ہی نہیں ملتا توبہ کرنے کا. توبہ کو حرز جاں بنائیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں. چاہے کوئی کتنا ہی نیکوکار ہو، شریعت کا پابند ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، توبہ تو اس کی بھی ضرورت ہے. نبی الاسلام جب اس کی ترغیب دلا رہے تھے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں. یعنی یہ 70 کا عدد جو ہے نا عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 70 دفعہ کرتے ہوں گے، مراد یہ ہے کہ 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو چلے اگر کسی نے 70 بھی لینا ہے تو 70 بھی بہت بڑی ڈیجٹ ہے. باقی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں 100 دفعہ توبہ جو ہے وہ موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں جو سید الاستغفار ہے، جو صبح کے وقت پڑھ لیں تو شام تک اگر فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، شام کو پڑھ لیا تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا. وہ بھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والی جو دعا ہے ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اسے حرز جاں بنائیں.